بسم اللہ الرحمن ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہمارے بچپن سے بہت سارے ایسے عقائد جو ہم ساتھ لے کر ساری زندگی چلتے ہیں، یہ ایک آیت تھی ان میں سے بہت سوں کا رد کر دی تھی۔ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ام کیا حاسبہ گمان کر لیا ہے، الذین ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کمایا، سیئات برائی جنہوں نے برائی کمائی، وہ لوگ جنہوں نے برائی کمائی ہے، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، اب برائی کمائی ہے یعنی جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں۔ اج تارا ہو جو لفظ ہے، یہ لفظ ہے جرحا۔ اب آپ ایک لفظ جو آپ کے ہاں اس مستعمل ہے جراحی، اور یہی لفظ دیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جرح اس چیز کو کاٹنا، جرح جو ہے کاٹنا، اسی لیے جراحی طب کے شعبے میں اسے یعنی کسی کی سرجری کرنا، آپریشن کرنا، کوئی چیز کاٹنا۔ جوارح اب اسی سے ایک لفظ ہے، اب یہ بھی طب کی دنیا میں بڑا لفظ اس کا استعمال ہے۔ آپ کو ایسی معجونیں ملتی ہیں جس کا ہے کہ یہ جوار صغیرہ جوار کبیرہ کے لیے یہ بڑا، یہ دراصل اس کا مطلب ہوتا ہے اعضاء۔ اب میں اور آپ پھر پڑھ جاتے ہیں کہ حکیم صاحب ماشاءاللہ بڑی پیچیدہ، جیسے اب میڈیکل سائنس میں، ایلوپیتھک میں بیماریوں کے جو میڈیکل نام ہیں وہ بڑے پیچیدہ مشکل نام ہوتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر وہ زبان سے ادا کرتا ہے تو میں اور آپ ویسے ہی پریشر میں آ جاتے ہیں کہ بڑی کو سنجیدہ بیماری، سنگین بیماری ہے۔ اللہ بہرحال اللہ کریم سب کو اپنے ایمان میں رکھیں، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیں۔ یہ ہمیشہ سے انسان کی نفسیات رہی ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر اپنے علم کا روب ڈال کے مشکل اصطلاحات استعمال کر کے اسے باور کراتا ہے کہ تم کم علم ہو، میرے پاس علم زیادہ ہے، اور ہر چیز کی تمہیں تفصیل بھی نہیں بتائی جا سکتی۔ تو اکثریت جو ہے وہ کم علمی کی وجہ سے ساری زندگی دباؤ میں ہی گزار دیتی ہے، وہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرتی، وہ کسی چیز کا تجزیہ کرنے کی ضرورت میں وہ حوصلہ ہی نہیں کرتی کہ اس کا تجزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کہہ دیا یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ تو اعضاء یعنی وہ اعضاء جن سے کام لیا جاتا ہے وہ عربی میں جوارح کہلاتے ہیں۔ تو یہ اج تارا خوبی یعنی وہ جنہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے کام کیے، کیا کام کیے؟ سیئات برائی کے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے برائی کے کام کیے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم، ان کے نجعلہم، یہ تین الفاظ ہیں، نون ہم، جعلا بنا دیں گے، ہم انہیں، کالذین کاف جیسے، کاف جیسے، الذین وہ لوگ ہیں جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے برائی کے اعمال کیے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر رکھے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم بنا دیں گے ان کو جیسے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے؟ دیکھیں میں اور آپ بھی ہمیشہ سے یہی چیزیں لے کر چلتے ہیں نا کہ جو مرضی کریں معافی ہو جانی ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے۔ دیکھیے کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں،
اللہ کے انکار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، برے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً اس سے مراد وہی اعمال ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے، یعنی ظاہر ہے برا عمل وہی ہے کہ جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہو، وہی برا عمل ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عمل برا۔ اللہ نے ہر وہ کام جس سے منع کر رکھا ہے وہ برا ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اچھا ہے۔ یہ تو سادہ سی تفریق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ تو وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، دراصل وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی، یعنی وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ اب پیچھے دیکھیے کہ بات بھی ناس ہو رہا ہے، الناس، کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت دینے والی چیز ہے، دل کو روشنی عطا کرنے والی چیز۔ اب وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ویسا بنا دیں گے جیسے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایک جیسے ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء محیاہم و مماتہم، سواء برابر، محیاہم ان کی زندگی، محیا زندگی، وا اور ممات موت، مرنا، ہم ان کا۔ اب کچھ لوگوں نے اس دونوں باتوں کو ساتھ جوڑا ہے، وہ کیا ہے میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور ان کی موت برابر سلام برابر اس جیسی کر دیں گے جیسے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بنا دیں گے ان کو ویسا جیسے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا، ایک جیسا ہوگا؟ یعنی وہ برے اعمال کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جیسی عیاشی وہ کرتے رہے ہیں موت بھی ویسی ہوگی۔ مفہوم تھوڑا سا الگ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے رہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں بنا دیں گے جیسے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے؟ اب بنا دیں گے، یہ کب بنانا ہوگا؟ یعنی روز قیامت ایسا ہوگا، اور ان لوگوں کا جینا اور مرنا برابر ہوگا، یعنی ایک جیسا ہوگا۔ یعنی جیسے یہ اپنی زندگی میں عیاشیاں کر رہے ہیں، خرابیوں کا شکار ہیں اور سرکشیاں کرتے ہوئے جو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فائدے کی چیزیں ہیں، موت بھی انہیں فائدے والی مل جائے گی یا موت کے بعد والا معاملہ بھی ان کا فائدے کا ہو جائے گا، ویسے۔ بسم اللہ الرحمن، ساء ما یحکمون، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس گمان کا جواب دے رہے ہیں، ساء برا ہے، ما جو، یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے سمجھ لیا ہے اور اس سمجھ کی بنیاد پہ جو انہوں نے طے کر لیا ہے، وہ جو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ برا ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے، وہ اتنا برا ہے کہ جس کا انجام ان کے لیے بہت خوفناک ہوگا۔ اب یہ وہ بات جو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلی بات کہ صرف ایمان اللہ کے ہاں کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ مسلسل تابع فرمانی، اللہ کی تابع فرمانی۔ ابھی ہم نے پچھلی صورت میں بھی یہ بات پڑھی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت وہ لوگ، یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کون سے بندے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ وہ ایمان لائے اور مسلمان رہے۔ اب مسلمان کا ترجمہ فرما بردار۔ میں بارہا یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان سے بہت آگے کا درجہ ہے اسلام کا۔ سر جھکا دینا، تابع فرمان ہو جانا،
اس لیے کہا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، آمنو بیااتنا وکانوا مسلمین، اور وہ مسلمان رہے، یعنی ایمان سے بعد کا مرحلہ ہے مسلمان ہونا۔ اب ہمارے ہاں یہ ٹرم ایسی چلی ہے کہ ہمارے لیے ایمان پیچھے ہو گیا۔ عام بھی آپ کسی سے فلسفی سے بھی پوچھیں نا تو وہ یہی بات اکثر کہے گا کہ مسلمان تو ہم سارے ہیں، مومن کوئی کوئی ہے۔ بھئی مومن ہم سارے ہیں جو کلمہ گو ہیں، کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اسلام یہ ہے، مسلمانی یہ ہے کہ اب میں اس کا عملی ثبوت دوں، میں اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤں۔ اسی لیے اب وہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مسلمان رہنا، اتنے مسلمان رہنا کہ موت بھی مسلمانی کی حالت میں آئے۔ اب ہم جو جنازے پر میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کبھی اس کے آخری حصے پر غور کیا کہ اللہ زندگی دینا اسلام والی، موت ایمان پر، یعنی موت اس حالت میں ہو کہ میں حالت ایمان میں ہوں، کہ میں اس وقت بھی اللہ کو ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میرا ایمان اس وقت بھی یہی ہو۔ لیکن زندگی کس حالت میں گزرے؟ اسلام کی حالت، زندگی فرما برداری کی حالت میں گزرے۔ ابھی پچھلی صورتوں میں بھی ہم یہ بات بھی پڑھ کر آئے کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کے فرما بردار بن، اس کے تابع فرمان ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی پیغام دے۔ اب جو بات میں بارہا عرض کرتا ہوں نا کہ اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کر کے کوئی بات ڈائریکٹ کرتے ہیں تو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ بہت قیمتی۔ ابھی پچھلے سبق میں بھی ہم نے جیسے یہ بات پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو نعوذ باللہ میں اور آپ کیا یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی بات میں آ جائیں گے؟ نہیں، یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ان سے پینگیں بڑھاتے ہوئے، ان سے تعلقات اچھے کرتے ہوئے اس چکر میں اپنے دین کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے نہ لگ جانا، روز قیامت یہ لوگ کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی اولاد ابراہیم ہیں، یہ بھی موسیٰ کے پیروکار ہیں، یہ بھی توریت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ابراہیمی بھائی ہیں، مل جل کے معاملات کو چلانا نہیں۔ ان کو خوش کرنے کے چکر میں یہ جو قرآن اللہ نے دے رکھا ہے اس کو نظر انداز نہ کر دیں۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک تو یہ بات کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے کامیاب وہ ہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جو خرابیوں کا شکار ہیں، وہ کسی گمان میں نہ رہیں کہ وہ ان کا انجام بھی ویسا ہوگا جیسے اہل ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کا۔ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں پیچھے بھی مختلف تذکروں میں آئیں، مختلف الفاظ میں آئی ہیں، یہاں پر اس انداز میں یہ کہ کیا ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں، ان کا بھلا ہو جائے۔ اب اس سارے کے پیچھے چکر کیا تھا؟ وہ عقائد کہ یہ نعوذ باللہ جن کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، وہ جو انہوں نے اللہ کے نعوذ باللہ اپنے پاس سے نمائندے بنا رکھے تھے، وہ لات منات یہ سارے عزا، کہ یہ خوش ہو جائیں گے تو ہمارا اگلا کام یہی آسان کر دیں گے۔ تو کہا کہ جو اللہ کی بات نہیں مان رہے وہ ویسے نہیں ہو سکتے جو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کے زندگی موت کے معاملات برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ نہیں ہو سکتا
کہ ان کی زندگی ویسے ہو، یہی نہیں ہو سکتا ان کی موت ویسے ہو، یہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے بعد کے معاملات ایک جیسے۔ تو بات صاف ہو گئی کہ پہلی بات کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کل انسانوں کے لیے دل کو روشنی عطا کرنے والی چیز ہے، لیکن ہدایت اور رحمت اس کو یہ عطا کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ اب یقین جو ہے پھر وہی بات کہ یہ ایمان سے اگلے درجے کی چیز ہے، کہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ یہ میرا بھلا کرے گا، اس کا بھلا۔ اب اس کے لیے پھر وہ کوشش بھی کرے گا، اس پر عمل بھی کرے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود ان کا انجام ان لوگوں جیسا ہو جائے گا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے تابع فرمان ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ برا ہے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے، یہ انجام ان کا نہیں ہوگا، ان کا انجام بربادی والا ہی ہوگا۔